السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، فکری اور تہذیبی ارتداد، اس کے اسباب اور مسئلے کا حل، اس سلسلے میں ہم آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 11 ہے۔ ہم نے بات کیا تھا کہ مدارس کو اس میں کیا رول ادا کرنا چاہیے، تو اس میں سے ایک بات ہم نے کل بتائی تھی سیریل نمبر 10 میں۔ آج دوسری بات بتاتے ہیں کہ مدارس کیسے اس پر کام کر سکتے ہیں۔ دوسرا کام جو کرنے کا ہے، یہ جو بھارت میں 1980 کے بعد سے ایک ذہن تیار ہوا ہے مسلمانوں کا کہ ہمارا بچہ عصری تعلیم حاصل کرے لیکن وہ اچھا مسلمان بھی رہے، تو اس کے یہ جو نظریہ پیدا ہوا 1980 کے بعد سے، پہلے یہ نظریہ نہیں تھا۔ میں نے بچپن میں جب داڑھی رکھی شروع سے، تو ہماری نانا کی والدہ حیات تھی، نانا کی والدہ، اس وقت ان کی عمر 110 سال تھی، تو وہ کہنے لگی، میں 18-19 سال کا تھا، تو کہنے لگے کہ تمہاری یہ عمر ہے داڑھی رکھنے کی۔ یعنی یہ نظریہ تھا کہ نیک ہونے کی، داڑھی رکھنے کی ایک عمر ہے، 50-60 میں جب ہوئیے گا تو آپ نیک ہو جائیے گا، یہ ابھی سے تم کیا کر رہے ہو۔ وہ بات الحمدللہ دھیرے دھیرے کیا ہوئی، ختم ہوئی۔ اب ہماری بہت سی مائیں یہ کہتی ہیں، فخر سے کہتی ہیں کہ ہمارا بچہ داڑھی رکھے ہوئے ہے۔ تو یہ چینجنگ آئی 1980 کے بعد سے بھارت کے مسلمانوں میں۔ ایسا نہیں ہوا کہ بہت بڑی آئی، لیکن آئی۔ تو اب یہ چاہ رہے ہیں لوگ کہ ہمارا بچہ جو پڑھے عصری تعلیم تو اس کے اندر دین بھی رہے۔ تو بہت سے ہزاروں کی تعداد میں، ایک دو نہیں ہے، ہزاروں کی تعداد میں ایسے انگلش میڈیم اسکول کھلے کہ جس میں دینیات، قرآن کریم، یہ سب رکھا گیا، جس کا ایک نمونہ آپ کے پاس بھی ہے۔ تو اب اس میں پرابلم کیا ہو رہی ہے کہ اس انگلش میڈیم اسکول میں پڑھانے کے لیے اساتذہ چاہیے۔ اب یہ ایسے اساتذہ چاہیے جو دین بھی اچھی طریقے سے جانتے ہوں اور انگلش میڈیم میں پڑھا بھی سکے، وہ ہمارے پاس سخت شارٹیج ہے۔ اب زیادہ تر لوگ کیا ہیں جو انگلش میڈیم اسکول میں اسلامیات پڑھانا چاہ رہے ہیں، ان کی بڑی تعداد معلوم کیا ہے، حفاظ کو رکھا ہے، سارے حافظ ہیں ایک طرف سے اگر آپ دیکھیں گے، بس وہ تجوید کے نام پر، قرآن کی صحت کے نام پر، مخارج کے نام پر وہ کام ہو رہا ہے۔ یہ جو کام ہو رہا ہے یہ مقصود نہیں ہے، مقصود تو دین سکھانا ہے۔ تو محض حافظ جی جو اس میں رکھے گئے ہیں وہ دین نہیں سکھا سکتے، اس کے لیے عالم چاہیے۔ اب عالم کیسا چاہیے؟ عالم ایسا چاہیے جو انگریزی میں بچوں کو پڑھا سکے۔ تو ان مدارس کی اب ذمہ داری بنتی ہے کہ جب معلوم ہو گیا ہے کہ ایسے اسکول کھل رہے ہیں تو ان کو اساتذہ فراہم کرنا، کہ ہم ایسے مدرسے میں ایسی تعلیم دیں کہ مولوی بھی ہو اور ایسے کالجوں میں، ایسے اسکولوں میں کیا کر سکے، وہ پڑھا سکے۔ کیونکہ اصل ارتداد یہاں نہیں ہو رہا ہے، اصل فکری ارتداد ہو کہاں رہا ہے، کالج میں ہو رہا ہے، اسکولوں میں ہو رہا ہے۔ لہذا یہ مدارس کے کرنے کا کام ہے۔ نمبر 2۔ نمبر 3، جیسا مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سب لوگوں کو، جتنے بھی مسلمان ہیں، عورت مرد، سب کو 2 سال کے لیے دینی تعلیم کمپلسری کی جائے، ہر بچہ پڑھے، ہر عورت مرد سب بچے لوگ پڑھیں،
2 साल तक, चाहे उसका मदरसे का नाम दे दे। ये काम भी कौन करेगा? ये भी मदरसे वालों को करना है। मैं इंशाल्लाह इस बार, इस साल से, नए साल से हम ये 2 साल कोर्स अलग से खोलेंगे, जिंदगी रही तो ये 2 साल जो कोर्स हो, तो अगर इसमें पहले से बुनियादी तौर पर हमारे बच्चे और बच्चियां, क्योंकि अभी तो वो छोटे होंगे, 12-13 साल के होंगे, अगर उनको 2 साल कोर्स करा करके फिर उनको असली तालीम डालें, या असली तालीम पढ़ते रहें, लेकिन ये भी कम से कम 6 घंटे इसको भी पढ़ा जाए, तो इसका नतीजा निकलेगा कि वो जो इर्तिदाद का पौधा पनपता है, मतलब पनपता नहीं, उगता है, वो उगना ही बंद हो जाएगा। वो पहले से ठोस होंगे। लिहाजा ये मदारिस के करने का दूसरा काम है कि 2 साल कोर्स सब लोग खोलें, उसका एक निसाब तैयार किया जाए, और तैयार करने के बाद 2 साल के बाद फिर उनको छोड़ दिया जाए। आपको मालूम है जापान वगैरह में आखिरत तो नहीं है, उनके पास सबसे बड़ी चीज अखलाक है। वो 2 साल तक क्लास में कुछ नहीं पढ़ाते, कोई किताब बच्चा लेकर जाता ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या बताते हैं, कैसे जिंदगी गुजारी जानी चाहिए। ये 2 साल, उसके बाद फिर वो आप जिस क्लास में उनका दाखिला होगा, LKG, FKG, UKG जो में होगा, ये 2 साल तक कुछ नहीं हो, एक किताब उनके हाथ में नहीं रहती है, कोई होमवर्क नहीं रहता है। यहां तक कि बच्चों को रोड पे लेके निकलते हैं और उनको बताते हैं रोड पे कैसे चला जाता है, रोड पे क्रॉस कैसे किया जाता है, कोई चीज पड़ी हुई है रोड पर तो उसको उठा करके किस डिपार्टमेंट में दिया जाएगा, ये सारी बातें वो सिखलाते हैं। यही वजह है कि अगर आप कभी जापान जाएं, जापान में ऐसा लगता है कि फरिश्ते हैं जो जमीन पे चल रहे हैं। इतनी आला सिफत, इतने आला अखलाक के मालिक है, लगता ही नहीं है कि ये जमीन है। अगर खासकर भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान से जो लोग जाते हैं तो उनको लगता है कि हम एक दूसरी दुनिया में आ गए, समझे, ऐसे अखलाक हैं। अगर ईमान आ जाए तो बक्या किसी चीज की जरूरत है। जितनी सिफतें बयान की गई हैं हदीस में, कुरान में, कि अच्छे मोमिन की होती है, वो मोमिन नहीं है, बल्कि सारी सिफतें उनके अंदर मौजूद है। क्यों? क्योंकि वो 2 साल कोर्स उन्होंने क्या कर किया है, अखलाक तक किया है, जहादा उसके नताइज बरामद हुए हैं। अगर ऐसे ही हमारे मदारिस 2 साल कोर्स दीनियात का खोले कि हर शख्स को, जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि तलबुल इल्म फरीदा अला कुल्ल मुस्लिम, उसको बेस बना करके अगर 2 साल कोर्स बनाया जाए तो नतीजा ये निकलेगा कि दुनिया में जितने भी तूफान आते रहें, इस्लाम के खिलाफ कुछ नहीं फर्क पड़ता है, समझे नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लिहाजा ये तीसरा काम है मदरसे वालों को करने का। चौथा काम, कोर्स को तकसीम किया जाए। आप देखें जो लोग UKG, LKG भी पढ़ाते हैं तो उनके लिए 10th पास होना काफी है, लेकिन 10th पास होने के साथ एक कोर्स होता है कि UKG और LKG के बच्चों को कैसे पढ़ाया जाएगा। अब हमारे पास क्या है कि नादरा पढ़ाने वाला भी एक बड़ी तादाद, मकतब पढ़ाने वाला भी एक बड़ी तादाद बुखारी पढ़कर आया है, हालांकि उसकी वहां जरूरत नहीं थी, जिसकी जरूरत थी वो नहीं पढ़ाया गया है। क्या छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाया जाएगा ये नहीं बताया गया। सिर्फ एक बात बता दी गई है कि डांट कर और मारकर पढ़ा देना है। तो ये डांटते हैं और मारते हैं, उसका नतीजा ये निकलता है कि बाद बच्चे छोड़ देते हैं, बाद बच्चे। मैं यहां से एक शहर गया, मुंडरगी, मैं तकरीर कर किया, जुमा का दिन था शायद। तकरीर के बाद एक साहब आए, उन्होंने कहा कि मेरी उम्र के रहे होंगे, कहा मैं तुम्हारे मदरसे मेरे यादुल उलूम में पढ़ा हुआ हूं। हमने कहा बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने कहा तुम्हारे, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा तुम्हारे एक उस्ताद हैं, अभी भी हैं, वो भी हमारे साथ थे इत्तेफाक से। उन्होंने मुझे इतना मारा कि मैं छोड़ करके मदरसा आ गया, वरना मैं तुम्हारी तरह ही मुकर्रिर बनना चाहता था। और मैं इस मस्जिद में कर रहा हूं, अब जैसे ही तकरीर मुझसे हो पाती है, अगर मैं पढ़ा होता पूरा तो मैं एक अच्छा मुकर्रिर होता। तो
یہ جو ہمارا کورس ہے اس کو بانٹنا چاہیے. کیسے بانٹنا چاہیے؟ 4 حصے میں بانٹنا چاہیے. نمبر 1، پہلے سے یہ طے ہو جائے کہ یہ مکتب کے پڑھانے والے لوگ ہیں تو ان کو زیادہ سے زیادہ اچھا قرآن کریم پڑھا دیا جائے اور قرآن کریم ناظرہ یہ سب پڑھا دیا جائے، اور پڑھانے کے بعد 1 سے 2 مہینے کا کورس پڑھا دیا جائے کہ چھوٹے بچوں کو مکتب کیسے پڑھایا جائے گا، یہ بتا دیا جائے. دیکھیں مکتب بہت اہمیت، سب کچھ مکتب ہی ہے. یہ جو کتاب ہوتی ہے، کوئی بھی کتاب، آپ حدیث کی، قرآن کی، کوئی بھی کتاب ہو، اصل سلیبس نہیں ہوتا ہے، اصل پڑھانے والا ہوتا ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال اپنی دیتا ہوں. جماعت کے لوگ سال میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ منتخب حدیث کیا کرتے ہیں، پڑھ کے ختم کر لیتے ہیں. مجھے 4 سال ہو گیا پڑھتے ہوئے، روزانہ فجر میں روزانہ پڑھتا ہوں اور 502 درس دے چکا ہوں. آج کی تاریخ میں 502 درس دے چکا ہوں اور ابھی منتخب احادیث کا 33% حصہ بھی ختم نہیں ہوا ہے. کیا ہے؟ آپ جو حدیث دے رہے ہیں اس حدیث میں سب کچھ ہے لیکن پڑھانے والا چاہیے. تو سلیبس پر اتنا بڑا الزام دے دینا بڑا کمال نہیں ہے. کمال تو الزام اس پر ہے جو پڑھانے والا ہے. پڑھانے والے کے اندر اگر صلاحیت ہے تو اسی کے اندر سے وہ ساری باتیں پڑھائی جا سکتی ہیں جو ہم کو پڑھانا ہے. آج 502 حدیث میں جو حدیث نمبر آئی وہ حدیث یہ تھی، بخاری کی حدیث تھی کہ جو لوگ بیمار ہو گئے اور انہوں نے جب بیمار نہیں تھے تو انہوں نے بہت سے کام کیے ہیں نیکی کے، تو اگر بیمار ہو جاتے ہیں یا سفر کر لیتے ہیں، جب آدمی سفر کرتا ہے بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے جو معمولات ہوتے ہیں وہ سب کیا ہوتے ہیں، چھوٹ جاتے ہیں. اگر 4 رکعت نماز ایکسٹرا پڑھ رہا تھا تو بیچارہ نہیں پڑھ سکتا کیونکہ بیمار ہے. تو حدیث پہ آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، حدیث پہ آتا ہے کہ جو کچھ وہ کرتا رہتا تھا وہ سارا کا سارا اس کے اکاؤنٹ میں نہ کرنے کے باوجود بھی لکھا جاتا رہتا ہے. مطلب آپ ابھی جوان ہیں، صحت ہے، بوڑھے نہیں ہیں، فارغ ہیں، مشغول نہیں ہیں، دونوں چیزیں ہیں. فارغ ہیں، مشغول نہیں ہیں، صحت ہے، بوڑھے نہیں ہیں. اگر ایسے لوگ زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے رہیں، پھر ایک دن ایسا آ جائے کہ جس کی وجہ سے آپ سفر میں ہوں یا بیمار ہو جائیں یا بوڑھے ہو جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کا یہ اکاؤنٹ جاری رہے گا. تو اب اس پر سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی بڑی ایڈوانٹیج کیوں دیا؟ حدیث پڑھ دیجیے، ہو گیا، بات تو ختم ہو گئی نا. تو میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی. ہم نے کہا یہ اللہ کی طرف سے پینشن ہے. پینشن جب دی جاتی ہے تو اس وقت بندہ ریٹائر ہو چکا ہوتا ہے. پینشن اس وجہ سے دی جاتی ہے کہ تم نے اپنے اصل جو وقت، کریم وقت تھا، سرکار کہتی ہے کہ میرے لیے تم نے کیا کیا، وقف کیا، لہذا یہ اس کی پینشن ہے جو تمہارے ناکام کرنے کے باوجود بھی ملتے رہے گی. لیکن وہ کیا کرتے ہیں، وہ پینشن آدھی دیتے ہیں. ہمارے اللہ نے کہا، کیونکہ وہ اللہ ہے، اس نے کیا کہا کہ جتنا تم ادھر پاتے تھے ہم اتنا ہی ادھر دیں گے، لہذا یہ اللہ کی جانب سے پینشن ہے. اب اگر آپ اس طریقے سے بات کریں گے تو لوگوں کے اندر کام کرنے کا کیا ہوگا، جذبہ ہوگا کہ یار ابھی صحت ہے، خوب زیادہ سے زیادہ کیا کر لو، عبادت کر لو، آگے معلوم نہیں صحت رہے نہ رہے، بیمار ہو جائے، ہارٹ اٹیک ہو جائے، فلاں ہو جائے. تو یہ بندے کے اندر ایک شوق پیدا کرنا، وہی حدیث وہ بھی پڑھتے ہیں، وہی حدیث میں نے بھی پڑھی، پھر اور بہت سی باتیں کی، پھر کو پورا درس ہو جائے گا، سمجھے نہیں. تو اس طریقے سے جو تیسرا کام کرنے کا ہے کہ مکتب پڑھانے والوں کو ٹریننگ دی جائے اور قرآن کریم اچھا پڑھا کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے. نماز کا طریقہ، چند بنیادی باتیں 1.5 2 مہینے کا کورس کر کے چھوڑ دیا جائے اور وہ مکتب میں پڑھائیں. نمبر 2، دوسرا جو ہمارے پاس مرحلہ آتا ہے وہ شعبہ حفظ کا ہے. اگر ایک آدمی نے طے کر رکھا ہے کہ مجھے حفظ کی لائن میں جانا ہے تو اس کو حفظ پڑھا دیا جائے.
حفظ حافظ ہو جائے. حافظ ہونے کے بعد یہ بتایا جائے کہ حافظ بنایا کیسے جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے 5 حافظ سے آپ الگ الگ ملیے, آپ اپنے مدرسے مل لیجئے 5 حافظ سے کہ بھئی آپ کیسے بچوں کو پڑھاتے ہیں. ایک بولے گا میں روزانہ مختہ 1 پارہ سننا لازم سمجھتا ہوں, دوسرا بولے گا ضرورت نہیں ہے, جو سنا دے وہ سنا دے, تیسرا بولے گا کہ فجر سے پہلے اٹھنا بہت ضروری ہے, چوتھا بولے گا نہیں بہت نیند آتی ہے نہیں. اسے یہ کیونکہ ان کو کسی کو نہیں بتایا گیا ہے کہ حفظ پڑھایا کیسے جاتا ہے. یہ تو جو پڑھا رہے ہیں نا یہ خدا داد صلاحیت ہے. نصاب نے ان کو اس لائق نہیں بنایا ہے کہ کیسے حفظ پڑھایا جائے. اگر جو چیز نصاب سے بیان کی جائے اور پھر اس کے اندر خدا داد صلاحیت ہو تو وہ سونے پر سہاگا ہو جاتا ہے. یہ جتنے بھی اساتذہ کسی بھی مدرسے میں پڑھا رہے ہیں اس کو کسی بھی مدرسے والے نے یہ نہیں بتایا ہے کہ آپ پڑھائیں کیسے. ہمارے مدرسے میں میں چونکہ دونوں لائن میں تو تھوڑا موڑا زیادہ جان لیتا ہوں ان سب باتوں کو. میں بڑے بڑے مدرسے کے میں نے ایگزام کے پیپر دیکھے. میں نے کہا جو بھی پیپر آپ لے کر آئیں گے میں بتا دوں گا کہ اتنی اس کے اندر غلطیاں ہیں. کسی بھی مدرسے دارالعلوم ہو کسی بھی مدرسے کا پیپر لے کر آ جائے. کیوں؟ مدرسے میں ایک چیز وہ پیپر میں ایک چیز ہوتی ہے بلو پرنٹ. وہ بلو پرنٹ کیا ہوتی ہے کہ آپ پیپر کیسے چیک کریں گے نمبر 1. دوسری بات اس پیپر میں 40% آسان سوال ہونا چاہیے, 40% متوسط سوال ہونا چاہیے, 20% مشکل سوال ہونا چاہیے. کچھ نہیں, ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ اکبر کون ہے, ٹھیک ہے اکبر بتا دیا اکبر مغل بادشاہ ہے, اس کو 5 نمبر دے رکھا ہے. اسی کے نیچے دوسرا سوال کیا جا رہا ہے کہ اکبر کیوں بہت بڑا بادشاہ ہے, اس کو 3 نمبر دیا ہے. کیا کے سوال میں اور کیوں کے سوال میں زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن اس کو بتایا ہی نہیں گیا ہے کہ پیپر کیسے بنایا جائے. اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ 5 ہے. اچھا انہوں نے نمبر کتنا دے رکھا ہے؟ 6 دے رکھا ہے. اگر ایک آدمی ایک بچہ ایک غلط لکھے گا کئی نمبر آپ دیں گے؟ ارے دے دیں گے, ویسے 5 نمبر دے دیں گے. بچوں کے ساتھ انصاف نہیں. بغیر ایک غلط ہوا ہے تو نمبر کتنا کٹے گا؟ نہ نمبر کا سوال سے تعلق ہے, نہ اس کا بچوں کے آئی کیو سے تعلق ہے, نہ پوری کتاب کور کرنے سے تعلق ہے. یہی وجہ ہے کہ بڑے سے بڑے مدارس کے آپ 100 سال کے پیپر اٹھا لیجئے. ایک زمانہ تھا, اب تو 1 سال سے نہیں ہے, 100 سال کا پیپر رکھ دیا جاتا تھا انجمن میں اور ہم اس کو دیکھ لیتے تھے اور 100 سال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی رہتی. یہ سب چیزیں کیا ہو رہی ہیں؟ یہ فالٹ ہے. لہذا حفظ والوں کو حافظ بنا کر کے اچھا یہ بتا دیا جائے کہ حفظ کو کیسے پڑھانا ہے. ابھی یہیں پر ہمارے مولانا ذبیح اللہ صاحب کا کہنا ہے کہ ہم 18 مہینے میں حافظ بنا دیں گے. تو میں نے کہا کہ ذہین بچے ہوں بن جائیں. انہوں نے کہا نہیں مولانا, جو بھی آپ لے کر آئیں گے اس میں سے 80% بچوں کو ہم 1.5 سال میں حافظ بنائیں گے. اور انہوں نے کر کے دکھلا دیا. کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ حفظ کرایا کیسے جاتا ہے. میں نے کہا بھائی اس کی ٹریننگ چلاؤ. ابھی آپ کتنے بھی اچھے سے اچھے حافظ سے پوچھیں گے, بولیں گے 3 سال سے پہلے ہو ہی نہیں سکتا, اور فلاں ہے تو کچا رہے گا تو پکا رہے گا. وہ سب کچا پکا انہوں نے کر دیا. تم 3 سال کے بعد بھی کچا ہی رہتا ہے. بھئی جن کا کچا رہنا ہے 3 سال کے بعد بھی کچا رہے گا, اور جن کا پکا کر رہا ہے وہ 1.5 سال میں بھی پکا ہو جائے گا. تو یہ دوسری ڈگری دینی چاہیے. تیسری ڈگری جو مولوی کی ہے ڈگری ہے, اس کو 2 حصے میں بانٹنا چاہیے. ایک عالمیت کے نام پہ بانٹنا چاہیے اور ایک فضیلت کے نام پہ بانٹنا چاہیے. کہ ایک بچہ بخاری تک نہیں پڑھ رہا ہے تو کم سے کم اگر آپ کے ہاں ششم کر لیا ہے تو ڈگری اس کے ہاتھ میں رہے کہ میں پڑھا ہوا ہوں, میں فلاں مدرسے سے میں عالم ہوں. تو اس کے حوصلے بھی بلند ہوں گے. اور ان کو بتا دیا جائے کہ اگر آپ کو مدرسے میں پڑھنا ہے تو ان کو نچلی پنجم سے یا 4 روم تک پڑھانے کی اجازت ہو کہ وہ 4 روم تک پڑھا سکیں. یہ سب کچھ انگریزی اسکولوں میں ہوتا ہے. صرف بی ایڈ نہیں ہوتا ہے, ایم ایڈ بھی ہوتا ہے. صرف بی ایڈ نہیں ہوتا, ٹی سی ایچ بھی ہوتا ہے. صرف ٹی سی ایچ نہیں ہوتا, اور بھی ایسے 5 ٹریننگ ہیں
کہ UKG LKG پڑھانے والوں کے لیے الگ ٹریننگ ہے، پرائمری پڑھانے والوں کے لیے الگ ٹریننگ ہے، ہائی اسکول اور PUC پڑھانے والوں کے لیے الگ ٹریننگ ہے، اس کے اوپر کالج پڑھانے والوں کے لیے الگ ٹریننگ ہے. لیکن ہمارے پاس ایک ٹریننگ ہے کہ بخاری پڑھ کے فارغ ہوئے تو آپ ناظرہ بھی پڑھاؤ، آپ ہی حافظ بھی پڑھاؤ، اور آپ ہی جو ہے وہ نیچی جماعت بھی پڑھاؤ، اور آپ ہی جو ہے وہ ہدایہ بھی پڑھاؤ. یہ سسٹم ختم ہونا چاہیے، اور مولوی، عالم اور فضیلت کی الگ الگ ڈگری ہو. اس طریقے سے 4 ڈگریاں ہوں اور چاروں کو یہ بتا دیا جائے کہ کیسے پڑھایا جائے گا. تب جا کر کے یہ جو ذہنی طور، کیونکہ جو افراد تیار ہوں گے نا یہی ممبر سنبھالیں گے، یہی جا کر کے فکری ارتداد کو کیا کرتے ہیں، جم کر کے جواب دے سکتے ہیں. لیکن یہ سب پڑھایا ہی نہیں جا رہا ہے، جس کے یہ نتائج برآمد ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.